چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیراعظم شہباز شریف سے ایک بار پھر قومی سلامتی پر اجلاس بلانے کی اپیل کا حکومت سیاسی جماعتوں کو قومی سلامتی امور پر یکجا کرے. ملکی مفاد میں احتجاجی فیصلے لینا پڑتے ہیں. دہشت گردی عروج پر ہے اور سیاست تقسیم کا شکار. دہشت گرد بلوچستان اور پختونخوا میں سرگرم ہیں. دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا. نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں کچھ جماعتوں کی عدم شرکت افسوسناک ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ہفتے میں 2 دن کی جیل ملاقات بحال کر دی. ملاقات کے لیے منگل اور جمعرات کا دن مقرر. عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو ملاقات کے بعد میڈیا کی گفتگو سے روک دیا. حکم دیا جو بھی ملاقات کرے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. بانی پی ٹی آئی کے کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے بانی پی ٹی آئی کو بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ میں درخواست جمع کرانے کی ہدایت کر دی. بانی کے معافی مانگنے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ناممکن ہے. بانی پی ٹی آئی کو کوئی معافی نہیں ملے گی. کوئی سمجھتا ہے بانی معافی مانگیں گے تو یہ اس کا گمان ہے. رہنما پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ باہمی رضامندی سے طے ہو گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے جو حقوق ہیں ان کو دیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ملاقات کرنے والے جیل سے باہر آ کر گفتگو نہیں کریں گے. اپوزیشن جماعتوں سے گفتگو اچھی چل رہی ہے. جب بانی پی ٹی آئی بلائیں گے تب ملنے جاؤں گا. فتنہ پھیلانے والے کئی لوگ ہیں جو ملاقات میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر شیر افضل مروت کی گفتگو. کہا میرا کسی پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں. کوئی ملے تو سلام دعا کر لیتا ہوں. بانی پی ٹی آئی 26 نومبر کی معافی کیوں مانگے؟ 26 نومبر کو گاڑیاں بھی ہماری چھینی گئیں اور مقدمات بھی ہم پر بنائے گئے. بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواستوں میں اہم پیش رفت. ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کیس کی سماعت کریں گے. احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا معطل کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہوگی. زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. بہترین بیج، کھاد اور معیاری ادویات کی بروقت فراہمی سے زرعی انقلاب آئے گا. آلو کا بہترین بیج کسانوں کو مہیا کیا جائے گا. ہمارا کسان محنتی اور قابل ہے. زراعت ترقی کرے گی. وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. گنے کی پیداوار میں بھارت اور چین ہم سے آگے نکل گئے. پی اے آر سی میں زرعی ترقی کے لیے کام ہو رہا ہے. آلو کے بیج کے حوالے سے ادارے کے قیام پر جمہوریہ کوریا کے مشکور ہیں. جنوبی کوریا کے ساتھ مختلف شعبوں میں شراکت داری چاہتے ہیں. ایف بی آر کی درخواست مسترد. آئی ایم ایف نے جائیداد لین دین کے ٹیکس کی شرح کم کرنے سے انکار کر دیا. پاکستان میں آئی ایم ایف کے سربراہ نے کہا کہ مارچ 2025 کے اہداف کم کرنے پر بھی اتفاق نہیں کیا. اعلیٰ حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایم ایف نے اصولی طور پر 1 اپریل 2025 سے جائیداد کی خریداروں پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں 2% کمی پر اتفاق کیا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاک افغان تعلقات پر اجلاس. نمائندہ خصوصی صادق خان نے دورہ افغانستان سے متعلق بریفنگ دی. افغان حکام کے ساتھ اہم مصروفیات اور ملاقاتوں سے آگاہ کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کے تحفظات دور کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ بات کی جائے. 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا. وزیراعلیٰ بلوچستان کا ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ. کوئٹہ میں وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا تعلیمی اداروں میں قومی ترانہ پڑھایا جائے گا اور پاکستان کا قومی پرچم لہرانا لازمی ہوگا. اگر کسی ادارے کا سربراہ احکامات پر عمل درآمد نہیں کرا سکتا تو عہدے سے مستعفی ہو جائے. امن و امان کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے. ریاست مخالف عناصر کے سامنے جھکنا کسی صورت قبول نہیں. ایوان صدر میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب کا انعقاد. صدر آصف زرداری نے نمایاں خدمات دینے والوں کو فوجی اعزازات سے نوازا. ایئر مارشل شکیل غضنفر، ایئر مارشل شکیل صفدر، ایئر مارشل محمد سرفراز اور ایئر مارشل کاظم کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. میجر جنرل سید الرحمان، میجر جنرل طاہر مسعود، میجر جنرل ندیم فضل کو ہلال امتیاز ملٹری عطا کیا گیا. میجر جنرل فواد احمد صدیقی، میجر جنرل غلام شبیر نارجو اور میجر جنرل ذیشان احمد کو ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا.
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، بلوچستان میں امن و امان اور مجموعی صورتحال پر گفتگو۔ سرفراز بگٹی نے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر کہا کہ صوبے میں دیر پا امن اور ترقی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہے، دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنا کر بلوچستان کو امن اور خوشحالی کا صوبہ بنائیں گے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک بے لگام، ملیر ہال پر تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا۔ حادثے میں حاملہ خاتون کا بچہ بھی جاں بحق۔ اطلاع ملتے ہی علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ ممکنہ طور پر ٹینکر کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 216 ہو گئی۔ ٹینکرز نے آج 3 معصوموں کی جان لی ہے، اس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا میری گفتگو سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹینکرز مافیا کو آخری وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ کا لاہ عمل عوام کے ساتھ مل کر بنائیں گے۔ پارلیمنٹ میں وفاقی وزراء کی غیر حاضری کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ ڈپٹی اسپیکر نے اس معاملے پر وزیر اعظم اور وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا وزراء کی ایوان سے غیر حاضری ایک تشویشناک مسئلہ ہے، رویہ پارلیمانی روایت کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ وزراء کی غیر حاضری کی وجہ سے عوام مسائل پر بحث نہیں ہو رہی۔ ڈپٹی اسپیکر وزیر اعظم سے معاملے کو فوری طور پر حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرکاری اسپتالوں کے واجبات کی فوری ادائیگی کا حکم، فری میڈیسن کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت، ہر سرکاری اسپتال میں دستیاب میڈیسن لسٹ آویزہ کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے دستیاب میڈیسن لسٹ کے لیے الیکٹرانک بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکاری اسپتالوں میں شکایت کاؤنٹر فعال اور نمایاں کرنے کا حکم بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور شہر میں اچانک دورے، مختلف علاقوں میں ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کا مختلف سڑکوں اور بازاروں کا معائنہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہربنس پورہ میں کھڑے فیلڈ اسپتال کا بھی اچانک دورہ، اسپتال میں دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جناح اسپتال کا بھی دورہ، مریضوں کی شکایت اور پرنسپل اور MS معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکیج کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کر دی۔ جائزہ اجلاس میں بتایا کہ اب تک 63% مستحقین کو رقم پہنچائی جا چکی ہے۔ ایسے تمام مستحق افراد جن کو رقم مل چکی ہے ان کی تمام تر دستاویزی تفصیلات موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا رمضان پیکیج پورے پاکستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر کے لیے بلا تفریق متعارف کروایا گیا۔ پیکیج کو شفاف بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک، نادرا اور ٹیک اداروں کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کے قریب، چینی کی قیمت بدستور بے قابو، لاہور کے بازاروں میں چینی کی قیمت 180 روپے تک پہنچ گئی۔ کراچی والے بھی 164 روپے فی کلو کے احکامات سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ شہر میں فی کلو چینی 175 روپے میں دستیاب، کوئٹہ میں چینی کی قیمت میں واضح کمی نہ آ سکی۔ ریٹیل میں فی کلو چینی 175 سے 180 روپے میں فروخت۔ حکومت نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا مارکیٹ میں چینی کی قیمت 164 روپے فی کلو، یوٹیلیٹی سٹورز پر 153 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کمیٹی چینی کی قیمتوں کی نگرانی کر رہی ہے، کسی کو قیمتوں میں غیر ضروری اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ رانا تنویر کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ لاہور ہائی کورٹ میں رمضان میں مہنگائی میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ پنجاب حکومت نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس میں کہا رمضان تقریباً گزر چکا، حکومت رولز پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہی؟ حکومت کے پاس سب کچھ موجود ہے پھر بھی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے مہلت دے دی۔ 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات کا معاملہ، عدالت نے 4 مقدمات میں سلمان اکرم راجہ کی گرفتاری سے روک دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے 4 مقدمات میں سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ سلمان اکرم راجہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، سماعت 5 مئی تک ملتوی۔
سندھ حکومت اور گوگل کے درمیان ڈیجیٹل مہارتوں کے فروغ کا معاہدہ طے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 30,000 طلبہ کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپ کا افتتاح کر دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت ڈیجیٹل تعلیم اور ہنرمندی میں انقلاب لا رہی ہے۔ اسکالرشپ نوجوانوں کے روشن مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ ڈیجیٹل مہارتوں سے سندھ کی ترقی کو فروغ ملے گا۔ جوانوں کے لیے جدید مہارتوں سے آراستہ کرنے کا راستہ بنا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے مفادات پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی، کسی بھی صورت میں متنازع کینالز کی تعمیر کی اجازت نہیں دے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے واضح کر دیا۔ کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پانی کے مسئلے پر دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ اس سلسلے میں کسی دباؤ یا مصلحت کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ کسی بھی غیر قانونی کینالز کی تعمیر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہو۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ ترجمان سندھ حکومت کا بدین میں SRSO کا مرکز کا دورہ۔ خواتین ہنرمندوں سے ملاقاتیں کی، ان کی بنائی ہوئی اشیاء کا جائزہ لیا۔ ترجمان سندھ حکومت نے دیہی عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات اور منصوبے کو سراہا۔ کہا پیپلز پارٹی ریڈکشن پروگرام سے ہزاروں خواتین معاشی طور پر خود مختار ہو رہی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان پولیس کا خارجی دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب۔ سرحدی تھانہ جھنگی چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 20 سے 25 دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا۔ مختلف جگہوں سے راکٹ لانچر، جدید خودکار اسلحہ کا استعمال کیا گیا۔ چوکی پر تعینات پنجاب پولیس کے الرٹ اہلکاروں نے زبردست مزاحمت کی۔ دہشت گرد پسپا ہو کر فرار ہو گئے۔ IG پنجاب کی خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو شاباش۔ اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے باہر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی، ملزمان فائرنگ کے بعد فرار۔ ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے زخمیوں کو لوڈر گاڑی میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں غیرت کے نام پر قتل۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے ماریا قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے لڑکی کے والد اور بھائی کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ دونوں ملزمان کو 10-10 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا۔ بہن کے قتل کے دوران ویڈیو بنانے والے مقتولہ کے دوسرے بھائی اور بھابھی کو بھی عدالت نے بری کر دیا۔ ماریا کو 17 اور 18 مارچ 2024 کی درمیانی شب بھائی نے باپ کی موجودگی میں گلا دبا کر قتل کیا تھا۔ کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس 13 روز بعد بھی بحال نہ ہو سکی۔ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس اور کراچی کے لیے بولان میل تاحال تعطل کا شکار، مسافروں کو مشکلات اور پریشانی کا سامنا۔ حکام کے مطابق اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد بحال ہوگی۔ سندھ حکومت نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ 4 اپریل بروز جمعے کو صوبے بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ سندھ حکومت نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے 5 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ہر قسم کے جلسے، جلوس، دھرنوں اور 5 افراد سے زیادہ کے اجتماع پر پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کمشنر کراچی نے ایڈیشنل IG کراچی کی درخواست پر پابندی عائد کی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 آج سے 28 مارچ تک نافذ رہے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے پہلے روز انتہائی مندی کا شکار رہی۔ 100 انڈیکس 2002 پوائنٹس کی کمی سے 1,16,429 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت میں 2 روز کمی کے بعد ایک بار پھر اضافہ۔ فی تولہ سونے کی قیمت 600 روپے اضافے سے 3,18,600 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے مہنگا، 280 روپے 37 پیسے پر بند۔ گرمی میں تازہ ہوا کا جھونکا، بارشیں برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے 25 سے 27 مارچ کے دوران
ملک بھر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی نوید سنا دی۔ اسلام آباد، لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں منگل سے بارش کا امکان۔ مری، گلیات، اسلام آباد پر برف باری اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ آندھی اور ژالہ باری سے پنجاب اور کے پی کے میدانی علاقوں میں کھڑی فصلوں کو نقصان کا اندیشہ۔ امریکہ نے 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کے قانونی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ملک چھوڑنے کے لیے 24 اپریل تک کا وقت دے دیا۔ امریکی صدر کے حکم نامے کیوبا، ہیٹی، نکاراگوا اور وینزویلا سے آنے والے تارکین وطن متاثر ہوں گے۔ یہ تارکین وطن صدر جو بائیڈن کی جانب سے شروع کی گئی ایک اسکیم کے تحت امریکہ آئے تھے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے 28 اپریل کو قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا۔ کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں اور غیر منصفانہ تجارتی پالیسی سے نمٹنے کے لیے انہیں عوامی مینڈیٹ درکار ہے۔ امریکی صدر ہمیں توڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم پر حکمرانی کر سکے۔ ہم اپنی زندگی کے سب سے بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے عوام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے خان یونس، رفح، بیت اللحیہ اور نصیرات پر حملے کیے۔ اسرائیل کے غزہ پر دوبارہ حملوں میں 730 فلسطینی شہید، 1300 سے زائد زخمی۔ حملوں کے باعث غزہ کا ناصر اسپتال شدید متاثر ہونے کی وجہ سے سہولیات بند ہو گئیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,082 ہو گئی، 1,13,408 فلسطینی زخمی۔ اسرائیل نے ثالثوں کے سامنے جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر نئی فرمائش کر دی۔ اگر غزہ میں آنے والی غیر انسانی امداد سے حماس نے فائدہ اٹھایا تو امدادی سامان کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی حماس کو دھمکی۔ کہا، حماس ہتھیار ڈال کر یرغمالیوں کو رہا کر دے تو کل ہی جنگ روکی جا سکتی ہے۔ سکھوں نے بھارت سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ لاس اینجلس میں خالصتان کے قیام کے لیے ریفرنڈم کامیابی سے اختتام پذیر۔ سکھ رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اب وقت آ چکا ہے کہ سکھ اپنی آزاد ریاست قائم کریں۔ ووٹنگ کے اختتام پر سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ نے اپنے خطاب میں اگلے خالصتان ریفرنڈم کا اعلان کر دیا۔ کہا، اگلا ریفرنڈم 17 اگست کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوگا۔ بنگلہ دیش کے سابق کپتان تمیم اقبال کا ڈھاکہ پریمیئر لیگ کے میچ کے دوران دل کا دورہ، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ میڈیا کے مطابق تمیم اقبال کو دوران فیلڈنگ سینے میں تکلیف ہوئی۔ تکلیف کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال لے جایا گیا۔ طبی معائنے اور مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد تمیم اقبال کی اینجیو پلاسٹی کر دی گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے لیے کراچی کنگز نے سابق آسٹریلی بیٹر ڈیوڈ وارنر کو کپتان مقرر کر دیا۔ ڈیوڈ وارنر سیزن 10 کے لیے کنگز کے کپتان ہوں گے۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کا کہنا ہے، ہم ڈیوڈ وارنر کو کراچی کنگز فیملی میں بطور کپتان خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز اپنا پہلا میچ 12 اپریل کو ملتان سلطان کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا وائٹ بال سیریز سے ون ڈے میچز ختم کرنے کا فیصلہ۔ دونوں بورڈز نے T20 ورلڈ کپ کے پیش نظر متفقہ طور پر ون ڈے میچز کو T20 میچوں میں تبدیل کیا۔ ذرائع کے مطابق دو طرفہ سیریز میں ون ڈے میچز نہیں ہوں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان مئی میں دو طرفہ سیریز میں 5 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ اور نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 13 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل سیریز 29 مارچ سے شروع ہوگی۔ ٹام لیتھم سیریز میں کپتانی ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کے ICC چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں شامل 13 میں سے 8 کھلاڑی اسکواڈ میں شامل۔ اسکواڈ میں ٹام لیتھم، محمد عباس، ادی اشوک، مائیکل بریسویل، مارک چیپمین، جیکب ڈفی، نک کیلی، ڈیرل مچل، ول اورورکی، بین سیئرز، نیتھن اسمتھ، ول ینگ ٹیم کا حصہ۔